چائے کا پانی زیادہ کھولانے سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے۔ کچا آلو کاٹ کر چاقو پر ملنے سے چاقو صاف ہو جاتا ہے۔ سیاہ بوٹ پالش میں ذرا سا سرکہ ملا دیا جائے تو جوتوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ سرکہ اور پانی سے شیشے کی بوتلیں اور سرائیاں اچھی طرح صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر دودھ میں لیموں کا عرق ملا کر صبح شام چہرے پر لگایا جائے تو جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کریں، دانت چمک اٹھیں گے۔ پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نیلاہٹ آ گئی ہو تو سیاہی اور گلیسرین استعمال کریں۔ آہستہ آہستہ ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو چونے کا پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوری آرام آ جائے گا۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ جائے تو فوراً کاٹنے کی جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں۔ اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ گھر میں اگر کسی جگہ پر چونٹیاں ہوں تو ان کو بھگانے کے لیے متعلقہ جگہ پر نمک چھڑک دیں۔ انڈے ابالنے کے وقت پانی میں 1 بڑا چمچ نمک شامل کر دیں تو انڈا چٹکنے سے محفوظ رہے گا اور ابلنے کے بعد چھلکا بآسانی اتر جائے گا۔ پالک کو نمک ملے پانی سے دھوئیں، اس سے پالک مکمل طور پر صاف ہو جائے گی، کیونکہ نمک کے ساتھ ساتھ مٹی بھی آسانی سے پانی کے ساتھ بہہ جائے گی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے 1 چمچ نمک اور 1 چمچ کھانے کے سوڈے کو 1 کپ پانی میں شامل کریں اور اس سے غرارے کریں۔ استری کی سطح کو صاف کرنے کے لیے استری کو گرم کریں اور ایک کاغذ پر نمک چھڑک لیں۔ اب گرم کی ہوئی استری کو اس کاغذ پر پھیریں۔ استری کی سطح مکمل صاف شفاف ہو جائے گی۔ بادام کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے 1 چمچ شکر اس جار میں مکس کر دیں جس میں بادام رکھے ہوں۔ شکر مکس کرنے سے بادام بہت دنوں تک محفوظ رہ پائیں گے۔ دہی جمانے سے قبل دودھ کو ابال لیں اور اس میں 2 سبز مرچ ڈال دیں، اس سے دہی جلد اور سخت جمے گا۔ رات کو سونے سے قبل 3 کھانے کا سوڈا پانی بھرے ٹب میں ڈال دیں اور صبح اس پانی سے باتھ روم دھو لیں۔ باتھ روم چمک اٹھے گا اور بدبو بھی دور ہوتی جاتی رہے گی۔ 1 چمچ کھانے کا سوڈا، نمک اور سہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ اس سے دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہوتی جائے گی۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہوتے جاتے ہیں۔ خشک لیموں کے چھلکوں کا سونف بنا لیں اور اس میں نمک ملا کر دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کا میل چلا جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بھی مفید ہے اور دانتوں پر میل بھی جمنے نہیں دیتا۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہونے کے باوجود منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ معدے میں کچھ خرابی ہے۔ چائے بنانے کے بعد کہوہ دانی میں جو پتی رہ جاتی ہے، اس سے ایک تو انڈے والی پلیٹوں کو دھویا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس پتی کو خشک کر کے منی پلانٹ یا گلاب کے پودوں میں ڈالا جائے، یعنی مٹی میں ملایا جائے تو پودے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ بال لمبے کرنے کے لیے رات بھر پانی میں املی ڈال کر بھگو دیں اور صبح اس پانی سے بال دھو لیں۔ بال دھونے کا یہ عمل ہفتے میں 1 بار ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ناریل اور بادام کے تیل سے سر کی مالش بھی کرتے رہنے سے سر کے بال لمبے ہو جائیں گے۔ چھائیوں سے نجات کے لیے
سیاہ تل، کالا زیرہ اور درخت سبز کی چھال پیس کر گائے کے دودھ میں شامل کر کے چھائیوں پر روزانہ رات کو ملیں اور صبح دھو لیں، جلد ہی چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سیاہ رنگت کو سفید کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات سونے سے پہلے چہرے پر مالش کر کے سو جائیں۔ صبح اٹھ کر صابن سے منہ دھو لیا جائے تو آپ کی سیاہ رنگت نمایاں طور پر سفید ہو جائے گی۔ وہ افراد جنہیں لو بلڈ پریشر کی شکایت رہتی ہے، ان کے لیے باقاعدگی سے کھجور کھانا اس مسئلے کا بہترین حل ہے۔ اس کے علاوہ لال چقندر کھانے سے بھی بلڈ پریشر کو کم ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ ہائی کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے باریک کٹے ہوئے پیاز، مکھن اور 1/4 کالی مرچ کو مکس کر کے کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ناشتے اور رات کے کھانے کے بعد بند گوبھی کھانا بے حد مفید ہے۔ ایک کیلے کو 1 کپ دہی میں ملا کر کھانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن اور میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ اونی کپڑوں سے چائے کے ڈبے صاف کرنے کے لیے انڈے کی زردی اور گلیسرین لگائیں اور پھر گرم پانی سے دھو ڈالیں، چائے کے ڈبے دور ہو جائیں گے۔ نیم گرم پانی میں چند قطرے امونیا کے ملا کر سنگِ مرمر سے بنی اشیاء کی بہترین صفائی کی جا سکتی ہے۔ خشخاش، کاغذی یا نرگس کے پھول بار بار سونگھنے سے نزلہ زکام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ سونے سے پہلے مٹھی بھر چیری کھانا آپ کو پرسکون نیند دے سکتی ہے۔ موزے اتارنے کے بعد پاؤں کی بدبو دور کرنے کے لیے انہیں تھوڑی دیر سرکہ ملے پانی میں ڈال کر بیٹھ جائیں، اس کے خوشگوار نتائج برآمد ہونے لگیں گے۔ لیکن اگر پاؤں پر کوئی کھلا زخم موجود ہو تو اس عمل سے گریز کریں۔ کان کا درد دور کرنے کے لیے روغن گل اور سرکہ برابر مقدار میں پکا کر کانوں میں ڈالیں، کان کا درد فوراً دور ہو جائے گا۔ سفید پیاز کا عرق اور مرغی کے انڈے کی سفیدی ہم وزن لے کر اس کے چند قطرے کان میں ڈالنے سے درد میں افاقہ ہوگا۔ مولی کے پتے لیں اور ان کا 3 چٹانک پانی نکال لیں، دونوں کو اس قدر پکائیں کہ وہ جل جائے، اس سے نیم گرم کان میں ڈالیں، درد اور ورم فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ کان کی تکلیف تقریباً ایک عام سا مرض ہے جو کان اور اس کے آس پاس تک محدود رہتا ہے، مگر اس مرض میں مبتلا شخص پوری طرح پریشان ہو کر رہ جاتا ہے، نہ ذہن کام کرتا ہے اور نہ بات کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جمع کیے جانے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کانوں کی تکلیف یا انفیکشن بڑے لوگوں کے مقابلے میں بچوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ NTA کے ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ کانوں کا انفیکشن بڑے لوگوں میں اتنا نہیں ہوتا جتنا بچوں میں ہوتا ہے، مگر بالغ افراد کے کان کی تکلیف زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے متاثرہ افراد کو چاہیے کہ وہ تکلیف کا احساس ہوتے ہی پہلی فرصت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں، ورنہ یہ تکلیف انہیں قوت سماعت سے بھی محروم کر سکتی ہے۔ کان میں ہونے والے انفیکشن کی علامتیں جو اب تک سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کان میں آنے والی آواز بدلی ہوئی ہوتی ہے، کان کے اندر اور اس کے ارد گرد ورم ہو جاتا ہے اور تکلیف ستانے لگتی ہے، آخر کار غنودگی کا غلبہ ہوتا ہے۔